السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آج کی حدیث اور اس کا ترجمہ: بنی آدم کے قلوب پر اس طرح زنگ چڑھ جاتا ہے جس طرح پانی لگ جانے سے لوہے پر زنگ آ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دلوں کے اس زنگ کا دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کو زیادہ یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت۔ شعیب الایمان البقی، حدیث نمبر 1859، یعنی 1859، 1859۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آج کی اس حدیث میں میرے اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں پر بھی اسی طرح سے زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی سے لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ اور پھر جب صحابہ کی طرف سے پوچھا گیا کہ یہ دلوں کا جو زنگ ہے اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ دور کیسے ہوگا، تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ موت کو زیادہ یاد کرو اور ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ یعنی یہ کہا گیا کہ موت کو یاد رکھو، اسے ہر وقت یاد رکھا کرو۔ جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگتے ہو تو سوچ لیا کرو کہ مجھے بھی ایک دن یہاں سے جانا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے۔ میں جو یہاں غلطیاں کر رہا ہوں اس کا حساب بھگتنا پڑے گا۔ تو جب اس طرح سے یاد کرو گے اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرو گے اور اس کا ترجمہ سمجھ کے غور کر کے زندگی گزارو گے تو پھر اس زنگ سے بچے رہو گے۔ تو یعنی اللہ کا ذکر کرتا رہنا اور اللہ کی دی ہوئی کتاب قرآن پاک کو تلاوت کرنا اور اس کا ترجمہ، اس کے معنی جو ہیں ان کو سمجھنا اور اس پر پھر سمجھ کر زندگی کو گزارنا، یہ جو ہے نا، یہ اس زنگ کو جو دلوں پر آ جاتا ہے، قلوب پر آ جاتا ہے، اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ ہے۔ تو سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم سارا دن میں کیا کرتے ہیں۔ نہ ہمیں دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے اپنی موت یاد ہے، اور نہ ہی ہم قرآن پاک کو کھول کر پڑھنا اور اسے روزانہ تلاوت کرنا، یہ عادت ہماری رہی، بلکہ ہم نے قرآن پاک کو خوبصورت سے غلاف میں لپیٹ کر اونچا کر کے رکھ دیا اور صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم جی اس کا ادب کرتے ہیں۔ اسے کھول کے پڑھنا، غور کرنا، اس کا ترجمہ سمجھنا، یہ ہم نے بالکل سرے سے چھوڑ دیا۔ اسی طرح سے نہ کبھی ہم اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہوئے اپنی موت کو یاد کرتے ہیں، بلکہ کبھی قبرستان بھی نہیں جاتے۔ وہ ہم نے رکھا ہوا ہے کہ 9ویں 10ویں محرم کو جائیں گے اور چھوٹی عید پر جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم اپنے بڑوں کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو یاد نہیں کرتے۔ تو یہ ساری کوتاہیاں مل کے ہم نے اللہ تعالیٰ کے خوف کو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت قرآن پاک کو
سرے سے بلا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم برائیوں کی گہری کھائیوں میں گرے پڑے ہیں اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، نہ ہمیں کوئی یاد دلا رہا ہے اور نہ ہم اس بات کی طرف غور کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں جلد لوٹ جانا چاہیے اپنی اصل کی طرف۔ اپنے بزرگوں کو بھی دیکھیں، اپنے اکابرین کو دیکھیں، پھر اس کے بعد آج سے 1500 سال پہلے سے جو ہمارا دین ہمارے ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے، نہ ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ صرف پڑھنے کی حد تک کتابیں پڑھ رکھی ہیں، حدیثیں سن رکھی ہیں، قرآن پاک سنبھال کے اونچی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، اور ہم بالکل لاپرواہ ہو گئے۔ کوئی پتہ نہیں نماز کا کب وقت آیا، کب چلا گیا۔ اسی طرح سے پورے 24 گھنٹے میں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن پاک کو کھول کے دیکھنے کا بھی وقت نہیں رہا ہے۔ باقی مجھے پتہ ہے جو لوگ کرتے ہیں ان سب کو میری طرف سے، یعنی آپ سب میں سے اکثریت قرآن پاک کو پڑھتی ہے، ان کو میری طرف سے سلام، اور ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو روزانہ پڑھتے ہیں اور روزانہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، روزانہ اپنے آخرت کے دن پر تبصرہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا سے جب چلے جائیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو حساب بھی دینا ہے۔ تو وہ فکر کرتے ہیں، وہ اتنا ہی وہ برائیوں سے بچے رہتے ہیں۔ ان سب کو میرا سلام۔ آپ سب اچھے لوگ ہیں، مزید اچھا بننے کی کوشش کریں۔ جو چاندے خامیاں ہیں ہمارے اندر، ان کو ہمیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان خامیوں کو جب ہم دور کر لیں گے تو پھر ہم اچھے اور پکے مسلمان بن کے زندگی گزاریں گے۔ تو پھر اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں گے، اپنا بھی خیال رکھیں گے، اپنے ملک کا، اپنی قوم کا بھی نام اونچا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں اپنی خامیوں پر اٹھتے بیٹھتے غور کرتے رہنا چاہیے۔ خاص طور پر ہمیں اس چیز سے باہر نکلنا ہے کہ ہم ہر وقت دوسروں کو نقصان پہنچانے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے جو منصوبے بناتے ہیں، ان کی بجائے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی بات کریں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بات کریں۔ اس سے ہم ڈبل فائدہ اٹھائیں گے۔ ایک ہم اچھی قوم بن جائیں گے، ایک اچھا معاشرہ بن جائیں گے، ایک اچھا خاندان بن جائیں گے، اور دوسری طرف یہ بھی فائدہ ہوگا کہ ہم مرنے کے بعد غیبت کا جو گناہ ہے، اس گناہ سے بھی ہم بچے رہیں گے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہمارے لیے جو جنت ہے، ہم اسے پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہمیں غور کرنا ہے۔ پڑھ ہم نے بہت کچھ رکھا ہے، سن بھی بہت رکھا ہے، لیکن عمل کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ عمل ہم جو کر رہے ہیں وہ اس کے الٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے پڑھ رکھا ہے، ہم جانتے ہیں کہ درود شریف پڑھنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے ہمارے لیے، لیکن پڑھتے نہیں ہیں۔ اس کے بجائے اور فضول قسم کی گفتگو جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ اللہ کا ذکر کریں گے تو ہمارے دلوں میں سکون، ہمارے دماغ میں ایک پرسکون زندگی چلے گی، لیکن یہ جانتے ہوئے بھی ہم اللہ کا ذکر کرنے کے بجائے جو فالتو گفتگو ہے وہ سارا دن کرتے رہتے ہیں۔ ہم جانتے بھی ہیں کہ جب ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، کوئی ایسی بات جو کہ اس کے سامنے نہ کر سکتا ہو، تو اسے غیبت کہتے ہیں۔ اس کو باقاعدہ سختی سے تشبیہ دی گئی کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک مسلمان اپنے مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھائے۔ اتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا، لیکن ہم سارا دن، چاہے وہ مسجد میں بیٹھے ہوں، چاہے گھر میں بیٹھے ہوں، چاہے اپنی شاپ پہ بیٹھے ہوں، چاہے اپنے خاندان کے ساتھ کہیں بھی ہوں، ہماری پوری کوشش ہوتی ہے اور پوری محنت کرتے ہیں کہ جو ہمارے اندر موجود نہیں ہے، ساری گفتگو کا
محور جو ہے وہی ہوتا ہے. اور پھر وہ بھی گفتگو ایسی جو اس کے سامنے کریں تو وہ برا محسوس کرے یا ہمارے میں وہ کرنے میں ہمت نہ ہو، تو ایسی گفتگو جو ہم کسی کی عدم موجودگی میں، کسی اپنے بھائی کی، کسی اپنے ساتھی کی، کسی اپنے گھر کے فرد کی یا کسی اپنے معاشرے کے فرد کی، جب ایسی گفتگو اس کے خلاف کرتے ہیں تو اس کو غیبت کہتے ہیں. اور اسی کو کہا گیا ہے کہ وہ ایسے ہے جیسے ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا جو کہ دنیا سے جا چکا ہے، مر چکا ہے، اس کا گوشت کھانا. تو اب آپ خود سوچ لیجئے، ہمیں خود اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ ہم سارا دن کرتے کیا ہیں. حالانکہ ہمیں پیدا کیا گیا اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے. زندگی بتانے کا اصل مقصد جو ہے، دنیا میں آنے کا اصل مقصد جو ہے، وہ ہے اپنے رب کی عبادت کرنا، اپنے رب کو خوش کرنا، اسے منانا. وہ ناراض ہے تو اسے منانا. آپ اور ہماری جو خامیاں ہیں ان کی وجہ سے وہ اگر ناراض ہے تو اسے راضی کرنا، یہ مقصد ہے. لیکن ہم اس مقصد کو بلا کے ہم الٹے کام کر رہے ہیں جن سے منع کیا گیا، جس سے کاموں کو کرنے سے منع کیا گیا ہم وہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی جو ہمارے اوپر پابندی ہے، سب سے زیادہ جس کام سے روکا گیا ہے وہ جھوٹ بولنے سے ہے، اور سچ بولنے کو کہا گیا ہے. اور سچے انسان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسپیشلی زیادہ اہمیت دیں گے. سب سے زیادہ سچ بولنے والے کو ویلیو ہوگی. لیکن ہم سچ بولنا سرے سے بھول چکے ہیں. ہر قدم پہ معمولی بات سے لے کے بڑی بڑی باتوں تک ہر جگہ ہر شعبے میں ہم جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں. کیا ہمیں اپنے تئیں نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا دین تو ہمیں سچ بولنا سکھاتا ہے، ہمارا رب تو ہمیں تاکید کرتا ہے سچ بولنے کی. ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ مختلف احادیث میں ہمیں سچ بولنے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور ہم ہر قدم پہ جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں. کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جس نے جھوٹ بولا وہ اس کی طرف 40 دن تک اس کی دعائیں قبول کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. تو کیا ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ درست ہے؟ نہیں ہے. ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے خود بھی، اور پھر اس بات کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. اور آج کل تو بہت آسان ہو گیا، آپ اپنی پسند کی بات دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں، چل کے ٹائم نکالیں، اس کا بھی انتظار کریں کہ اس کے پاس بھی وقت ہے کہ نہیں ہے. آسان سا ہو گیا کہ آپ نے یہ گفتگو سنی، آپ کو پسند آئی ہے، آپ کے ذہن کی عکاسی کرتی ہے، تو آپ یہ بات چاہتے ہیں کہ اپنے عزیز و اقارب، اپنے جاننے والے دوستوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو اپنے موبائل سے اسے صرف ایک آگے شیئر کر دیجیے. تو اس سے آپ کو وہی ثواب ملے گا جو آپ نے یہ بات جا کے وہاں بیٹھ کے کرنی تھی اور اس کو سمجھانی تھی، اور اس کی وجہ سے اس نے سیدھے راستے پہ آنا تھا. آپ کے پاس اب کیا ہے؟ ایک موبائل سے ایک شیئر کرنا ہے، ایک کلک کرنا ہے، وہ بات اس تک پہنچ جائے گی. اور وہ ہو سکتا ہے آپ کی بھیجی ہوئی اس ویڈیو کو دیکھ کے وہ بھی آپ کی طرح اچھا سوچنے لگ جائے اور کچھ اچھا کر کے دکھانے کی ٹھان لے. تو یہ آسان سا کام جس سے آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور ساتھ ساتھ آپ کے آس پاس کے لوگ، آپ کے ملنے والے لوگ، آپ کو جاننے والے، آپ کو چاہنے والے، وہ سارے کے سارے آپ کی سوچ کو اپناتے ہوئے سیدھے راستے کی طرف چل نکلیں گے. تو سچے پاکستانیوں اور اچھے مسلمانوں، ہمیں اپنا آپ ثابت کرنا ہے. پہلے خود اپنے آپ کو درست کریں، پہلے خود کو سچا انسان بنائے، سچا پاکستانی بنائے، پھر اس کے بعد دوسروں سے بھی توقع رکھیں. کیونکہ سیدھی سی بات ہے، آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے آس پاس کے لوگ سارے اچھے ہوں، سارے سمجھدار ہوں، سارے بہترین مسلمان ہوں، تو آپ پہلے اپنے آپ کو درست کیجیے. جب ہم اپنے آپ کو درست کر لیں گے تو پھر آس پاس کے لوگ بھی ہماری طرح کے درست ہونا شروع ہو جائیں گے. جب ہم اٹھتے بیٹھتے اچھی بات پر دوسروں کی حوصلہ افزائی کریں گے، دوسروں کے لیے تالی بجائیں گے، دوسروں کا شکریہ ادا کریں گے، دوسروں کو سبحان اللہ کہیں گے، تو پھر وہ لوگ بھی
آپ کی تلاش میں، آپ کے کاموں کی تلاش میں لگ جائیں گے کہ آپ ایسا کیا کرتے ہیں کہ آپ کی اتنی اچھی سوچ ہے، آپ کبھی کسی کے خلاف نہیں بولتے تاکہ غیبت سے بچے رہیں، آپ کسی کو ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، یعنی آپ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، تو اس کے جواب میں آپ کو یہ سن کے بڑی خوشی ہوتی ہے جب دوسرا آپ کا ساتھی، آپ کا مسلمان بھائی آپ کو آگے سے وعلیکم السلام کہتا ہے کہ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ تو جب آپ اپنی اس اچھی سوچ کو دوسروں پر اپلائی کریں گے، پہلے اپنے پر کرتے ہوئے پھر دوسروں پر کریں گے، تو اس کا رزلٹ زیادہ اچھا آئے گا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں ڈٹ جانا ہے، پہلے اپنے آپ کو درست کرنا ہے اور اس کے بعد پھر اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی سیدھا راستہ دکھانا ہے، پیار اور محبت کے ساتھ اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ آپ اچھے ہو تو آپ کو دیکھنے والے، آپ کو جاننے والے، آپ کو چاہنے والے بھی آپ جیسا بننے کی کوشش کریں۔ تو آئندہ گفتگو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔